الاسلامی کی کیا ہی شان ہے۔ تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار رسالت مآب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے جانثاران انصار اور اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ عزیزان گرامی، معہد العزیز الاسلامی کی سالانہ عظیم الشان معہد کانفرنس میں اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ عزیزان گرامی، معہد العزیز الاسلامی خواتین اور بچوں کے لیے قائم کیا گیا ایک آن لائن ایسا شاندار تعلیمی تربیتی ادارہ ہے کہ جس نے بہت کم عرصے میں، بہت قلیل مدت میں اپنے مختلف علوم دینیہ اور فنون کے متعلق کورسز کے ذریعے اپنا لوہا اس سوسائٹی اور سماج میں منوایا ہے۔ ادارے بہت بن جاتے ہیں مگر مستقل مزاجی اور استقامت کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے اس ادارے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ایسے سرپرست، ایسے منتظمین اور ایسے معاونین عطا کیے کہ سرپرست اپنی سرپرستی میں مستقل مزاجی اور استقامت پر قائم رہے، اور اس کے منتظمین ادارے کے وہ اپنے انتظام و انصرام کے کام میں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ مگن رہے، اور اس کے معاونین اس کے ساتھ دامے درمے سخنے ہر وقت ان کے دکھ درد میں اور ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل حال رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ معہد العزیز الاسلامی آج الحمدللہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور اس سوسائٹی اور سماج میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ یہ ادارہ جب قائم ہوا تو شاید اس وقت کسی کا یہ گمان نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ترقی بھی عطا فرمائیں گے اور اتنے اکابر علماء اس ادارے کے ساتھ جڑیں گے، فنون سے متعلق ماہرین اس ادارے کے ساتھ جڑیں گے، اور بہت سے لوگ اس ادارے سے وابستہ ہوں گے، یہاں سے مستفید ہوں گے، اور وہ اپنے حلال رزق کے لیے کوشاں رہیں گے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے سے یہ کام لیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے، روز افزوں اس کی جو بڑھتی ہوئی خدمات ہیں اس میں مزید اضافہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو، اس سعی اور اس کوشش کو اپنے دربار عالیہ میں قبول بھی فرمائے۔ معہد العزیز الاسلامی عزیزان گرامی، مفتی اویس عزیز دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس وقت کام کر رہا ہے، جو علمی جانشین ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم عالم دین حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی مرحوم رحمہ اللہ، ان کے علمی جانشین بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں مفتی اویس عزیز صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور محترمہ حمیرہ کرن صاحبہ جو اس ادارے کی مدیرہ ہیں، ان کے انتظام اور انصرام، بہترین ڈسپلن اور ویل مینجمنٹ کے ساتھ یہ ادارہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے فاضلات اور بچوں نے بہت سارے کورسز میں حصہ لیا، اور آج وہ اپنے تئیں اپنی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی معروف آوازیں انشاءاللہ شامل ہوں گی، اس میں قرائے کرام بھی شامل ہوں گے، اس میں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ہی ملک پاکستان کے معروف علماء کرام بھی آج کی اس نشست میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں بلا کسی تاخیر کے تلاوت کلام پاک کے لیے اور اس شاندار عظیم الشان فقید المثال اور اپنی نوعیت کی منفرد آن لائن معہد کانفرنس کی ابتدا اور اس کے آغاز کے لیے انتہائی محترم اور ایک ملک پاکستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جانی پہچانی اور پسند کی جانے والی آواز قرأت کی دنیا میں محترم جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس آن لائن معہد کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کریں جناب قاری ابراہیم قاسی۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. سبحان
سبحان اللہ، کیا ہی زبردست انداز خدا نے عطا کیا ہے، اور کیا ہی خوبصورت لحن داودی ہے کہ جب قاری ابراہیم قاسی صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ گلے، وہ آوازیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں رب کریم اپنے پاک کلام کے لیے منتخب کرے، اور دنیا میں خداوند کریم کا کلام، کلام اللہ قرآن مجید آپ کی پہچان بن جائے، اور جب قرآن کا نام آئے اور اس کے ساتھ آپ کا نام آئے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے تلاوت کلام پاک اور آغاز کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تلاوت کی اور ابتدا کی، تو تلاوت کے بعد لازم ملزوم نعتیہ اور منظوم کلام ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ایک اور بڑی معروف آواز ملک پاکستان کے معروف ثنا خواں محترم جناب مولانا حافظ عبد القادر صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ماہد کانفرنس کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج معہد العزیز الاسلامی کے زیر اہتمام معہد کانفرنس آن لائن کے اندر میری شرکت ہو رہی ہے، اور بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک سالہ فہم قرآن و حدیث اور مختلف کورسز سے 484 کے قریب یہاں سے طالبات فاضلات نکل رہی ہیں۔ ان کے اعزاز میں یہ کانفرنس رکھی گئی اور آن لائن رکھی گئی۔ اللہ کریم میری حاضری بھی قبول فرمائے، اور آپ سب جو طالبات یہاں سے پڑھ کر نکل رہی ہے، اللہ کریم انہیں عملی میدان میں آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر سی حاضری آپ کے سامنے لگاؤں گا، جس میں سے ایک حمد اور ایک نعت کے 2 اشعار پیش کر کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، اور حضرت مجذوبانہ کلام لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نے ایک شعر لکھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس وقت یہ شعر سنا تو فرمانے لگے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں بطور انعام کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا۔ حضرت کا ایک لکھا ہوا مناجاتی ایک کلام ہے جس میں حضرت نے لکھا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور نعت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری طیب رحمہ اللہ۔ حضرت کا جب انتقال ہوا تو حضرت کے تکیے کے نیچے یہ کلام لکھا ہوا ملا۔ نعت کے اشعار ہیں، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ درود شریف پڑھ لیں، اور بڑا خوبصورت حضرت کا مشہور زمانہ کلام حضرت نے لکھا، اور کیا خوب لکھا۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو نبی اکرم۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ حافظ عبد القادر صاحب اپنے منظوم کلام سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے، اور ہمیں اس بارگاہ میں لے گئے کہ جس تک جانا ہم سب کی حاجت بھی ہے اور ہماری دلی خواہش بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، آپ سب کو بار بار حج اور عمرے کی مقبول توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، معہد العزیز الاسلامی ایک بہت پروفیشنل انداز میں آن لائن کی دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اس ادارے کی خدمات کو جب بھی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر دیکھا تو دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی، کیونکہ ایک کام جب انسان کرتا ہے تو اس کام کو بہت بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر، تو پھر اس کام کو نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان ٹولز کو استعمال نہیں کر رہے، ان آلات کو استعمال نہیں کر رہے، ان سروسز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو فی زمانہ چل رہی ہیں اور جن کو استعمال کر کے آپ اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کام کو بہت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں،
آپ بہت مختصر مدت میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. یہ سب تب ممکن ہوتا ہے جب آپ زمانے کی زبان جانتے ہوں. جب آپ وہ کسی نے کہا تھا نا، کسی معروف عالم دین کا یہ قول ہے کہ جو ملم یعرف لغت زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کی زبان کو نہیں جانتا وہ جاہل کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں پتہ کہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے. تو معہد العزیز الاسلامی کا عزیزان گرامی یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان ٹولز کا استعمال کیا، ان آلات کا استعمال کیا، ان سروسز کو اپنے لیے حاصل کیا کہ جن سے اپنی آواز کو بہتر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے. اور ہمیشہ ان تمام کاموں میں یہ معہد العزیز کا ادارہ سر فہرست رہا ہے. ان کا ایک بڑا شاندار ترانہ ہے، ترانہ معہد کے نام سے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے کہ معہد کا ترانہ کیا ہے. اس میں معہد کی خدمات کو مختصراً جمع کیا گیا ہے. آپ حضرات معہد العزیز کا ترانہ سنیں، واپس آتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ترانہ معہد سنیے. معہد العزیز معہد العزیز معہد العزیز معہد العزیز معہد العزیز ہے معہد العزیز ہے معہد العزیز ہے معہد العزیز ہے صدائے حق کا پاسباں معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. صدائے حق کا پاسباں معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. خدمت کلام پاک کے حسین باب تک، یہ ناظرے سے حفظ و فہم آخر الکتاب تک، اٹھائے اپنے بازوؤں میں دین پاک کا علم، صدائے کفر و شر کے عصمتین سد باب تک، صدائے کفر و شر کے عصمتین سد باب تک، ہر انقلاب کی اٹھان معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. صدائے العزیز معہد العزیز ہے، معہد العزیز معہد العزیز ہے. صدائے حق کا پاسباں معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. جدیدیت کا درس ہے، قدیم ہے روایتیں، عظیم ہے ہدف یہاں بلند تر ہے غایتیں، کہیں پہ ختم مرتبت کی رحمتوں کا درس ہے، کہیں پہ حضرت عزیز کی ملی حکایتیں، کہیں پہ حضرت عزیز کی ملی حکایتیں، علوم حق کی آن بان معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. صدائے حق کا پاسباں معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. صدائے حق کا پاسباں معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. نہیں برائی کچھ کسی بھی جنس کے وجود میں، نہیں رہے معاشرے کی بے سبب قیود میں، یہی ہے عزم حضرت اویس بالعزیز کا، عورتوں کو اختیار دین کی حدود میں، عورتوں کو اختیار دین کی حدود میں، حقوق زن پہ شادمان معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. صدائے العزیز معہد العزیز ہے، معہد العزیز معہد العزیز ہے. صدائے حق کا پاسباں معہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ معہد العزیز ہے. برائے قدس طالبات حق کا خون دیکھیے، یہاں پہ عشق دیکھیے، یہاں جنون دیکھیے، کہیں حدیث و فقہ دین مصطفیٰ کا لطف ہے، کہیں وفا جدید سائنسی فنون دیکھیے، کہیں وفا جدید سائنسی فنون دیکھیے،
زمین جاں کا آسمان ماہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ ماہد العزیز ہے، سجائے حق کا پاسباں ماہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ ماہد العزیز ہے، سجائے حق کا پاسباں ماہد العزیز ہے، روائے دل کا ترجمہ ماہد العزیز ہے، ماہد العزیز ہے، ماہد العزیز ہے، ماہد العزیز ہے، ماہد العزیز ہے۔ جی آپ حضرات نے ماہد کا ترانہ سنا، اور کیا شاندار ترانہ ہے جس کے اندر ان تمام خدمات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کے منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، علماء کرام کی ایک فہرست میرے سامنے موجود ہے جس میں پاکستان کے معروف نامور علماء کرام اس آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب چونکہ اس وقت موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، معروف عالم دین شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور محترم جناب مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور اپنے قیمتی نصائح اور ماہد العزیز کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، اس کا اظہار فرمائیں۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب وہ تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے انتہائی محبوب عزیز جناب مولانا محمد مفتی اویس عزیز صاحب نے مجھے انتہائی ایک خوشخبری انہوں نے سنائی کہ معہد العزیز اسلامی آن لائن ساری دنیا کے اندر عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی دینی تعلیم دے رہا ہے۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس دور کے اندر آن لائن سے اگر صحیح فائدہ اٹھایا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بہت بڑی نعمت۔ جامعہ اشرفیہ بھی الحمدللہ آن لائن بہت تعلیم دے رہا ہے، یہاں پر بھی ہمارے شروع جو ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں، میری بیٹی عالمہ ہے اور الحمدللہ وہ بھی پڑھا رہی ہے۔ اتنی دعائیں دنیا بھر سے مل رہی ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین مل رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے آن لائن میں، اس کا استعمال کرو تو کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اور صحیح استعمال کیا جائے تو قرآن بھی صحیح، نماز بھی صحیح، عقیدہ بھی صحیح ہے۔ اور میں دنیا بھر میں بسنے والے عورتوں کو، بچوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اس آن لائن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آخر میں میری آپ سے بھی اور آن لائن سننے والے تمام بچے اور بچوں سے عاجزانہ درخواست ہے، میری صحت کے لیے اور عافیت کے، اور سب سے بڑھ کر میرے ابا جی بانی ہے جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہزارہا مرتبہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر موج ہی موج ہے موج۔ اللہ ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور آپ جی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے میری کتنی ملاقاتیں ہیں، حرمین میں ملاقاتیں ہیں، طواف میں ملاقاتیں ہیں، لاہور میں اور ہر جلسے میں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پھر آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ، یا اللہ ہمارا بھی جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان جذبات کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور اس ادارے کے منتظمین کو اس قابل بنائے، یہ توفیق انہیں عطا فرمائے کہ وہ اپنے ان جذبات کا خیال رکھ کر اس ادارے کی خدمات کو مزید آگے بڑھانے میں اپنی کوششیں اور کاوشیں صرف کرتے رہیں۔ میں اس نشست کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت سعادت مندی ہے کہ ایسے علماء کرام اور ایسے خانوادے کے لوگ بھی آج کی اس ماہت کانفرنس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میری مراد جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے سرپرستوں میں شامل محترم جناب مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بھی اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار بھی فرمائیں، اور آج کی اس نشست میں موجود تمام فاضلات سے اور آن لائن شامل تمام خواتین و حضرات سے مخاطب بھی ہوں۔ محترم جناب مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ۔ میں محمد زبیر اشرف عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس نیک کام میں حصہ لینے کا موقع عطا فرمایا، اور جو یہ اجتماع ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قائم و دائم فرمائے، اور ایک بڑی تعداد خواتین کی الحمدللہ اس تعلیم و تربیت کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں، جو اس مرتبہ فارغ ہو رہی ہیں، جن کے لیے یہ اجتماع بھی منعقد کیا گیا۔ خواتین کا اللہ رب العزت نے ایک بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی کی صورت میں بنایا، ماں کی صورت میں بنایا، بیوی کی صورت میں بنایا، اور بہن کی صورت ان کو عطا کی، بے شمار رشتے ان سے وابستہ قائم فرمائے، اور ہر رشتے کا اللہ رب العزت نے ایک الگ مقام رکھا، ایک الگ محبت رکھی، ایک الگ تعلق رکھا۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے دو حصے بنائے، ایک حصہ مرد کی تکمیل ہے کے ذریعے سے مرد کی تکمیل، ایک حصہ وہ ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذریعے سے کروائی، اور ایک حصہ وہ ہے جس کی تکمیل عورت کے ذریعے سے کروائی۔ دونوں کے دونوں حصے اللہ رب العزت نے بنائے، اور ایک بہت ہی اہم ترین باب، اہم ترین چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو بہت ساری چیزیں انسان میں وہ رکھی جو کہ در حقیقت عام جانداروں سے، عام چیزوں سے اس کو بڑا ممتاز بنایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان کو فہم دیا،
انسان کو قوت گویائی دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حصے بنائے، ایک مردوں کا حصہ بنایا، ایک عورت کا حصہ بنایا، اور دونوں کو کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے الگ الگ مقرر فرمائی۔ جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں ان کی صلاحیت، ان کی طاقت، ان کی قوت اللہ نے مردوں میں رکھی، جو صلاحیت عورتوں کی ہے، جو کام عورتوں کا ہے، اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھی۔ لیکن عمومی احکامات جتنے بھی شریعت کے ہیں، دین کے ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر رکھا ہے، سوائے چند چیزوں کے کہ چند چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، عورت یہ کام نہیں کر سکتی، ان کی عزت، ان کی عفت، ان کے احترام کی وجہ سے۔ اور ورنہ ہر جگہ پر احکامات میں مرد عورت برابر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمائی یہ بات، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مرد و عورتوں کو یکساں مخاطب فرمایا۔ چند چیزوں میں عورتوں کے اپنے معاملات کی وجہ سے، عورتوں کے اپنی عزت اور احترام کی وجہ سے، تاکہ وہ مردوں کے درمیان خلط ملط نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان چیزوں کی ذمہ داریاں نہیں دی اور ان کی اپنی چیزوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری وحی کا آدھا علم میرے صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا علم تنہا عائشہ سے حاصل کرو۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی عالمہ تھیں، اتنے اونچے مقام تھا علم کے اندر بھی، یوں تو وہ ازواج مطہرات میں سے تھیں، امت کی ماں ہیں، ان کا اونچا مقام تو ہے ہی، صحابیہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان سے جو علم کا کام لیا، تو ایسا علم کا کام لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں خالص گھریلو زندگی کی وہ باتیں ہمیں ارشاد فرمائی جو کوئی نہیں بتاتا۔ لیکن اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہمیں نہ بتاتی تو آج مرد اور عورتیں وہ تمام معاملات جو ان کی انسان کی زندگی کے خانگی معاملات ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمیں رہنمائی نہیں مل سکتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ کتنی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہیں۔ حضرت امام ابی جعفر صادق رحمہ اللہ کا آپ حضرات نے نام سنا، ان کی کتاب تحاوی شریف ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، مدارس کے اندر داخل ہے۔ یہ جو تحاوی شریف ہے، یہ امام ابی جعفر صادق رحمہ اللہ کی صاحبزادی نے ان کی بیانات کو اور ان کی حدیثوں کو قلم بند کیا تھا۔ تو امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھیں، انہوں نے ان کی احادیث کو جو وہ پڑھاتے تھے اس کو لکھا، اس کے مطالب کو لکھا، بیٹی لکھتی جاتی تھی اور والد صاحب ان کے پڑھاتے جاتے تھے۔ اس طرح یہ کتاب مرتب ہو گئی اور آج تحاوی شریف کے نام سے دور حدیث میں آخری سال کے اندر یہ کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک تو عورت تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ اتنی اونچے درجے کی وہ راویہ بن گئی اور مصنفہ بن گئی کہ کوئی حد نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا اونچا مقام رکھا اور عورتوں سے اتنا بڑا علمی کام اللہ تعالیٰ نے لیا کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ ہمارے ہاں فتاویٰ کی ایک کتاب ہے بدائع الصنائع، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ خود بہت بڑے بدائع الصنائع ہمارے ہاں تقریباً تمام دارالفتہ جو ہیں بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ باقاعدہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، اور جب بدائع الصنائع کا حوالہ آتا ہے تو سب بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کی صاحبزادی بہت بڑی عالمہ اور مفتیاں تھیں، انہوں نے
یہ لگائی شرط کہ ان کی اہلیہ، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بہت بڑی عالمہ تھی، تو ان کے جو والد تھے، یعنی ان کی اہلیہ کے والد تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس آدمی سے، اس مرد سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا جو بہت بڑا عالم ہوگا۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا نکاح ہوا، خود بہت بڑے عالم تھے، ان کا نکاح ان کی سے ہوا، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ خود بھی بہت بڑی عالمہ تھی، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کے گھر سے کوئی فتویٰ جاتا تو 3 آدمیوں کے دستخط ہوتے تھے اس فتوے کے اوپر، علامہ کاسانی کے، ان کی اہلیہ کے، اور ان کی اہلیہ کے والد صاحب کے، 3 آدمیوں کی دستخط سے وہ فتویٰ جاری ہوتا تھا۔ اس لیے عورتوں کا کتنا اونچا مقام ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ فرعون کی بیوی، وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا تھا، آسیہ نام تھا فرعون کی بیوی کا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا مقابلہ ہو رہا تھا تو حضرت آسیہ وہ ابتدائی سے مسلمان تھی، وہ نبوت کے مقام تک پہنچی ہیں، اور ان کے جو کمالات تھے وہ اونچے درجے کے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ تو کہاں تو فرعون کی بیوی ہیں، لیکن کہاں اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی ایسے اونچے مرتبے پر فائز فرمایا، ایسے اونچے مرتبے پر فائز فرمایا کہ کوئی حد و انتہا نہیں، اور ان سے تعلیم کے میدان میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی خدمت لی۔ اور آج بھی ہمارے ہاں بہت ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں گھروں کی خواتین خود بہت بڑی بڑی عالمائیں ہیں، بہت بڑی بڑی بزرگ ہیں، بہت بڑی بڑی مصنفات ہیں موجودہ زمانے کے اندر بھی، اور اپنے اپنے حلقوں کے اندر وہ ایک بہت بڑی بڑی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، آپ نے حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا کہ کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو دے رکھا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اور پورے اسلام کے تمام ادوار کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بہت اونچی اونچی خدمات لیں، تعلیم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، اور لوگوں کی ہدایت کے میدان میں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ موجودہ زمانے کے اندر بھی اس وقت بڑے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے ہاں خواتین جو ہیں وہ بہت اونچے مقام کے اوپر ہیں اور بڑی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے مفسر قرآن ہیں، لیکن شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے۔ زیادہ تر علم انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کیا۔ فتوے کی ضرورت ہوتی، کوئی معاملہ ایسے پیش آتے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہوتی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فتوے لیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو ساری امت کے امام ہیں، ساری امت کے استاذ ہیں، اور ان کے استاذ کون ہوں گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو علوم و کمالات ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ پوری امت کی استاذ ہیں۔ بعض صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، ما ھذہ بأول برکتکم یا آل بکر، ما ھذہ بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ آپ کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ پوری امت آپ کے اس احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ اس لیے میں اپنی خواتین سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کا بھی میدان اتنا بڑا ہے خواتین کا، تعلیم کا، کہ وہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں علم کے میدان میں اور تربیت کے میدان میں۔ خواتین کا حصہ آج ہمارے ہاں تعلیم کا الحمدللہ مدارس میں خواتین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور خواتین آج کل ماشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بڑا مفید سلسلہ ہے، کیونکہ خواتین جب تعلیم حاصل کرتی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایسا بنایا کہ پوری امت، پوری قوم عورت کی گود میں ہی پرورش پاتی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں جیسی تربیت کرے گی بچہ ویسا بنتا ہے۔ اور کسی آدمی نے یہ بات کہی تھی
کہ آپ مجھ کو بہترین مائیں دے دو، میں آپ کو ایک بہترین قوم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عورت کا اتنا بڑا کردار ہے۔ عورتیں اگر چاہیں بڑے بڑے گناہوں کا راستہ روک سکتی ہیں، اپنے مردوں سے کہہ کے، اپنے شوہروں سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے عزیزوں سے کہہ کے بڑے بڑے کاموں کا دروازہ وہ روک سکتی ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ روک سکتی ہیں۔ اور ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اور ان کا بڑا نام ہے تجارت کی راستے میں، اور بہت بڑے تاجر ہیں۔ تو ایک مرتبہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بینک فروخت ہو رہا تھا، سودی بینک۔ جب اس بینک فروخت ہو رہا تھا تو اربوں خربوں روپے کا بینک تھا، تو کئی پارٹیوں نے مل کر خریدا۔ تو ہمارے جو جاننے والے دوست ہیں انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ جی میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے منع بھی کیا ان کو، لیکن بہرحال ان کا جو گروپ تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس بینک کے شیئر خریدیں گے۔ لیکن گھر کی جو خواتین تھیں وہ آڑے آ گئیں۔ ان خواتین نے کہا کہ جی ہم یہ سود کا پیسہ گھر میں نہیں آنے دیں گے، گھر کی ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو کچھ ہمارے ذرائع ہیں آمدنی کے، وہ ہمارے لیے بہت کافی ہیں، لیکن اب ہمارے گھروں کے اندر سود آئے، ہم لوگ سود کھائیں، ہمارے بچے سود کے پیسے استعمال کریں، تو یہ تو ہمارے لیے بہت گناہ کی بات ہے۔ وہ خواتین اڑیں، وہ خواتین آڑے آئیں، ان خواتین نے رکاوٹ ڈالی، نتیجہ یہ ہو کہ ان کے مرد پیچھے ہٹ گئے۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں شادی بیاہ کی رسومات کہاں جا رہی ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے، مخلوط اجتماعات کس بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ پھر مخلوط اجتماعات کے اندر اب ناچ گانے شروع ہو گئے، دلہن ڈانس کر رہی ہے، دلہا ڈانس کر رہا ہے، سارے مرد عورتیں ناچ رہے ہیں، بڑی بڑی رسومات ہیں۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ خواتین بیچ میں کھڑی ہو جائیں، یہ خواتین کہیں کہ جی ہمیں یہ رسومات نہیں کرنی، آپ دیکھیے کہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی تقریبات میں مجھے اس بات کا تجربہ ہوا کہ مخلوط اجتماعات کا اصرار خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، رسومات کا زیادہ اصرار خواتین کی طرف سے آتا ہے، مردوں کی طرف سے بھی ہوتا ہوگا لیکن زیادہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہر برائی، ہر خرابی اگر عورتیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس کو روکنے کے لیے، تو بہت بڑے بڑے خرابیوں سے، بہت بڑے بڑے گناہوں سے ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خواتین کی آواز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواتین کا ایک مقام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواتین کی ایک حیثیت رکھی ہے۔ وہ اگر اسٹینڈ لیں گھر کے اندر، بیٹی کی صورت میں لیں، ماں کی صورت میں لیں، بیوی کی صورت میں لیں، بہن کی صورت میں لیں، کسی بھی حیثیت میں لیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک آواز ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ یہ تو چونکہ ماحول ہمارا جس رخ کے اوپر جا رہا ہے اور جس رخ پر ہماری نسل جا رہی ہے، وہ نسل ہماری جاہی اس طرف رہی ہے کہ تعلیم ہمارے ہاں آج کل مردوں میں، عورتوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں ایسی سیکولر تعلیم ہو گئی ہے جس کے اندر دین کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اور بس ایک سیکولر تعلیم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذہنی تربیت بن نہیں پا رہی۔ لیکن جن گھروں میں دینداری ہے، جن گھروں کے اندر تعلیم ہے، جن گھروں کے اندر دین کا تذکرہ ہے، وہاں پر الحمدللہ بہت بہتری کے آثار ہیں۔ اس لیے میں اپنی خواتین سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں مرد عورت کے ساتھ خطاب کیا، تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کے ساتھ رکھیں، مردوں کے عورتوں کے احکامات ساتھ ساتھ رکھیں۔ بعض چیزوں میں فرق آیا، وہ آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا کہ بعض مسائل کے اندر جو ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں وہ مردوں کی نہیں ہیں، جو مردوں کی ہیں وہ عورتوں کی نہیں ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ہے، لیکن احکامات کے اندر تقریباً سارے مرد عورت برابر ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے حقوق کی بہت ہمیں ہدایت کی مردوں کو، فرمایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت تھا تو جو آخری کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان عورتوں کے معاملے میں، یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی،
یہ تمہارے سپرد کی گئیں، یہ مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں۔ ان کا جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کا احترام کرو، اس رشتے کا خیال کرو۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا الطفکم اہلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم وہ مسلمان ہیں، قابل عزت وہ مسلمان ہیں جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں، اور عورتوں بیویوں کے ساتھ وہ مروت اور مدارات کا برتاؤ کرتے ہوں، اخلاق کا برتاؤ کرتے ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو تو یہ تاکید کی اور عورتوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جی آپ جو ہے وہ شرم و حیا کو اپنائیں، آپ ان احکامات کو اپنائیں جو اللہ رب العزت نے خالصتاً عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، جو حدود مقرر کی عورتوں کے لیے، جو حدود مقرر کی مردوں کے لیے، وہ دونوں اپنی حدود کے اندر کام کریں۔ لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی بھی تاکید کی کہ عمومی ماحول کے اندر دونوں مل کر کام کریں۔ بس اتنی ذمہ داری ہے کہ عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی کہ وہ گھر کے اندر کام کرے، گھر کے اندر محنت کریں۔ گھر تو بنیاد ہے، گھر تو جڑ ہے، گھر تو تنا ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا، بنیادی سب سے بنیادی چیز گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ باہر جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، تعلیم ان کے اوپر اثر بعد میں ڈالتی ہے، گھر کے ماحول کا اثر پہلے پڑتا ہے۔ تعلیم کا اثر بعد کا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہو بہت سارے بچے وہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر دینی یا مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن برتاؤ میں اور انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر حوالے کیا عورت کے کہ تم گھر پر محنت کرو۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری باہر کی کہ تم باہر محنت کرو۔ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ ایک بلڈنگ کے دو ستون ہیں، جن دو ستونوں کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، اور اس ستون میں بھی سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ گھر کا ہوتا ہے۔ اس لیے گھر میں محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھی زبان اپنائیں، اپنے والد کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی، اور ان کی خدمت کریں، اور جو ان کا مقام ہے ان کو وہ مقام دیں، اور گناہوں سے اور معصیتوں سے پرہیز کریں، گھر کے اندر اخلاق پیدا کریں۔ اور تعلیم کے میدان میں خواتین کا بہت اونچا مقام ہے، جیسے میں نے عرض کیا علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، اور فرعون کی بیوی ہیں ان کے حوالے سے، کون سی ایک مثال تھوڑی ہے، بھری پڑی ہے تاریخ ان بڑی بڑی خواتین سے جنہوں نے تعلیم اور علم کے میدان میں بڑی اونچی اونچی خدمات انجام دی۔ تو میری بھی یہ درخواست ہے اپنی سننے والی خواتین سے کہ وہ دو خطوط پر محنت کی ضرورت ہے۔ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تعلیم میں خواتین کسی سے پیچھے نہ ہوں، دنیا کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہمیں ہر طرح کی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے دین کی تعلیم بھی بھرپور حاصل کریں۔ دین کی تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ ناظر قرآن کریم پڑھ لیا، وہ تو ہے بنیادی چیز ہے، لیکن وہ تو ایک ابتدائی درجہ ہے۔ بعد میں جو اس کے مدارج ہیں، منازل ہیں، اس میں تعلیم کے اندر محنت کریں، اس تعلیم کو خواتین تک پہنچائیں۔ خواتین کو اپنے مسائل نہیں پتہ، جو خواتین کی نسوانی مسائل ہوتے ہیں خواتین کو وہ نہیں پتہ۔ ان خواتین کو یقیناً وہ تعلیم مرد نہیں دے سکتا ان کو، تو عورت کو دے گی، تو وہ خواتین ان کو بتائیں، مسائل بتائیں۔ پھر تمام خواتین اپنے ملنے جلنے والے حلقے میں تمام خواتین سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ جس تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، جس تیزی اس وقت ہمارے ملک کا جو المیہ ہے، اس وقت جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے حیائی ہے اور کرپشن ہے۔ میں اس دو چیزوں کو بہت بنیاد سمجھتا ہوں، کرپشن، حرام آمدنیاں کمانا، حرام مال کمانا، اور دوسرے نمبر کے اوپر بے حیائی۔ اس حرام کمائی کے اندر بھی اور بے حیائی کے اندر بھی، ان دونوں چیزوں کے دروازے کو روکنے میں ہماری محترم خواتین کا اتنا بڑا بنیادی کردار ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ بدل سکتی ہیں۔ گھر میں عورت کی کتنی بات مانی جاتی ہے، مرد تو نہیں عورت کے خلاف چل سکتا، بہنیں کہیں تو بھائی نہیں اس کے خلاف کرتے،
بیٹیاں کہیں تو باپ سے اس کے خلاف نہیں ہوتا، بیویاں کہیں تو تو شوہر اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ہماری خواتین اگر اپنا حصہ ڈالیں ان چیزوں میں، وہ گھر میں یہ کہیں کہ جی ہم دال روٹی کھائیں گے، ہمیں عام چیزیں چاہیے، عام سی چیز ہم لے لیں گے، ہمیں کوئی اسپیشل اور بہت مہنگی چیزیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں حلال چاہیے، ہمیں کرپشن نہیں چاہیے، ہمیں کرپشن کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ یہ نہیں آئے گا۔ اس کی ذرا سی وہ آواز اٹھائیں، آپ دیکھیں گھروں کے رخ بدل جائیں گے۔ مرد تو انہی خواتین کی وجہ سے تو مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کی وجہ سے اور گھر کی عورتوں کی وجہ سے کہ جن کی خواہشات پوری کرنی ہے۔ تو اگر عورتیں اس پہ اسٹینڈ لیں، بہت بڑا حصہ آپ دیکھیے گا ہماری خواتین کا وہ ہے جو اس ہوا کا رخ کو بدل سکتی ہے۔ دوسری بات بے حیائی۔ ہمارے ملک میں اس وقت بے حیائی کی بہت زیادہ کثرت ہے، پوری دنیا اس وقت بے حیائی کے اس میں جا رہی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر اس وقت بے حیائی کی شدید اس کی لپیٹ کے اندر ہے بے حیائی کی، اور اس بے حیائی کا راستہ روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ خواتین ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو اس بات کی تربیت دیں، ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ جی وہ یعنی حیا کو اپنائیں، طریقوں کو اپنائیں، اور وہ اس بات کو اپنائیں کہ جی حیا کا راستہ اپنائیں اور تربیت کا راستہ اپنائیں، اخلاق کا راستہ اپنائیں، تو یہ سارے مسئلے مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں، ہمارے ماحول کے، ہمارے معاشرے کے۔ تو اس میں بنیادی کردار ہماری خواتین کا آتا ہے، ہماری خواتین کا اس میں بنیادی کردار ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت ابتدا سے اس رخ کے اوپر لے کر جائیں۔ جیسے میں مثال کے طور پہ ایک عمومی بات عرض کرتا ہوں، آج ہمارے ہاں بچیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جین کی پینٹیں، ٹائٹ لباس پہنا کر لے کر جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں جب بھی چھوٹی بچی ہے۔ بچوں کو بھی اسی طریقے کے لباس پہناتے ہیں، لڑکوں کو، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ماں باپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ ان بچوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اصل میں بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی جو اسٹرکچر بنتا ہے بچے کا جو ایک خاکہ بنتا ہے، بچے کے اندر کا جو ایک انسان بنتا ہے، وہ تو بچپن میں بنتا ہے، بالکل ابتدا میں بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی ہم آہنگی، ذہنی تربیت تو لاشعور میں اس وقت بیٹھتی ہے جب وہ بچہ جو ہے بالکل معمولی، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے سے کہتے تھے، جب میرے بچے چھوٹے تھے اور میں صبح کو تلاوت جب کر رہا ہوتا تھا، میرے سے کہتے تھے کہ تم بچوں کو گود میں لے کے تلاوت کیا کرو، اور وہ میرے سے کہتے تھے کہ میں بھی اسی طرح کرتا تھا۔ تو اب چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، اب ان کو لے کے جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لاشعور میں وہ تلاوت کلام پاک سے جو انسان اندر من رہا ہے نا، وہ مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے بعد جو پہلا کام کرو اس بچے کی پیدائش کے بعد، وہ اس کے کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب یہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو بچہ لاشعوری طور پہ عالم کفر سے نکل کر عالم اسلام کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن سے تمام، اس کی لاشعور میں تمام باطل چیزیں، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں اور کفر اور الحاد کی چیزیں سے اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ اذان اور اقامت کی برکت ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کو۔ تو بنیادی چیز شرم و حیا، بچوں کو سکھانا، بچوں کو ابتدا سے تربیت کرنا، اتنی سختی کو میں نہیں کہتا، سختی بالکل نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو ماحول دیں آپ، بس میں اتنا کہتا ہوں، بچوں کو ماحول دیں، بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو سکھائیں۔ بچے جب آپ کو کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے، بچے بھی وہی کریں گے۔ ایک عورت تھی، وہ کسی کے گھر میں مہمان گئی، تو جو میزبان عورت تھی، جب یہ مہمان اور میزبان عورتیں دونوں بیٹھی تو جو بچے تھے نا میزبان عورت کے، جب وہ اسکول سے آئے، آ کر انہوں نے کھانا وانا کھا کے بچے اپنا پڑھنے وڑھنے بیٹھ گئے، کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، تو وہ مہمان عورت کہنے لگی کہ بہن تم نے اپنے بچوں کو کیا گھول کے پلایا
کہ یہ بچے جو ہیں آتے ہی کتابوں میں لگ گئے، کسی نے موبائل نہیں اٹھایا، کسی نے لیپ ٹاپ نہیں اٹھایا، کسی نے آئی پیڈ نہیں اٹھایا. یہ بچے جو ہیں یہ کتابوں کے مطالعے میں لگ گئے. وہ مہمان عورت کہیں گے ہمارے بچے تو آتے ہی موبائلوں کے اوپر جھپٹتے ہیں. تو وہ میزبان عورت کہنے لگی کہ بہن بات یہ ہے کہ میں نے یہ اصول اپنایا ہوا ہے کہ میں خود گھر میں مطالعہ کرتی ہوں کتابوں کا. تو جب میں مطالعہ کرتی ہوں تو میرے بچے جب آتے ہیں تو وہ بھی مطالعے میں لگ جاتے ہیں. تو جیسی ماں کرے گی، جیسا باپ کرے گا گھر میں، بچے بھی ویسے ہی بن جائیں گے. تو بنیادی بات کیا ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو تربیت کریں. تعلیم اس وقت دیں گے جب آپ تعلیم حاصل کریں گی، تربیت اس وقت کریں گے جب آپ کا ماحول اچھا ہوگا. یہ تو نسل بعد نسل چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. اس وقت میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس چیز کا ہمیں راستہ روکنا ہے وہ ان دو چیزوں کا ہے. بنیادی مسئلے تو بہت ہیں لیکن بنیادی چیز پر بے حیائی اور کرپشن، ان کا راستہ روکے. دیکھیے آج ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آنکھوں دیکھا میں مثال بتا رہا ہوں، اور آپ حضرات جو میری باتیں سن رہی ہیں ان کے بھی نالج میں کتنے خاندان ایسے ہوں گے. ہمارے ہاں لوگ باہر جانے کا آج کل ایک کریز چلا ہوا ہے کہ ملک سے باہر جانا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، پاکستان کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، جس کا جہاں اللہ نے رزق لکھا ہے، جو موقع لکھا ہے وہ جا رہا ہے. لیکن جب ہمارے بچے دینی ماحول کے اندر پلے بڑھے نہیں، ان کے اندر کا انسان ایک ڈیولپ نہیں ہوا دین کے حوالے سے، وہ لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں نا، تو باہر جاتی ہے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں. مجبوری ہے، غیر تعلیم یافتہ تو نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو. وہاں اسکولوں کے اندر بائبل کی تعلیم بھی ہے، وہاں اسکولوں کے اندر ہر طرح کی تعلیم ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات گئی نہیں بچوں کے پاس اور سیکولر تعلیم پر تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، تو کتنے میرے یعنی علم میں ایسے واقعات آئے کہ جب وہ لڑکیاں بڑی ہوئیں یا لڑکے بڑے ہوئے تو انہوں نے کوئی عیسائی لڑکی کے ساتھ چلا گیا، کوئی لڑکی جو ہے وہ عیسائی ہندو کے ساتھ چلی گئی، کوئی کچھ چلا گیا، نکاح بھی نہیں کیا، بغیر نکاح کے بھی رہ رہے ہیں، یا اپنے رسم و رواج کے حساب سے جس طرح دل چاہے شادیاں کر لیں. اور اب ان کی اگلی نسل، اب جب ان کی شادیاں عیسائیوں میں ہو رہی ہیں، ہندوؤں میں ہو رہی ہیں، سکھوں میں ہو رہی ہیں، یہودیوں میں ہو رہی ہیں، یا ان کے وہ بوائے فرینڈ بنے ہوئے، چونکہ اسلام کی تعلیمات تھی نہیں، تو اگلی نسل پوری آپ اندازہ کر لو جو ان کے اب اولادیں پیدا ہو رہی ہیں یا ہوں گی، وہ ساری کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے. ایک گھرانہ نہیں ہے، سینکڑوں گھرانے جن کے یہ کہانی ہے. اب ماں باپ سر پکڑ کے روتے ہیں کہ جی میری بیٹی تو ہندو کے ساتھ چلی گئی، میری تو فلانی لڑکی جو ہے وہ اسپینش کے ساتھ چلی گئی، اس نے فلانے کے ساتھ یہ کر لیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا. اب سر پکڑ کے رو رہے ہیں، اب پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں. بنیادی بات کیا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم نہیں کرتے، دین کی باتیں نہیں کرتے، دین کو ہم بچوں کو پہنچاتے نہیں. تعلیم ہماری سیکولر ہو چکی ہے، اور پھر کرپشن اور حرام پیسہ وہ اور زیادہ تباہی ڈالتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اس میں مردوں کا بھی بہت عمل دخل ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ، بڑا مضبوط حصہ، بڑا مؤثر حصہ، بڑا طاقتور حصہ عورت کا. عورتیں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے. بس میری یہ دعا ہے، اس اجتماع کے حوالے سے میں یہ بات آپ تک میں نے پہنچائی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، اور یہ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میرے اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمائے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکم ارشاد فرمائے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، وہی حق ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی اصل ہے، اور وہی انسانی زندگی کا حل ہے. ہمارے ہاں لوگ ہمیں بدگمان کرتے ہیں کہ جی عورت کے اوپر یہ سختی ہو رہی ہے. کوئی سختی نہیں ہو رہی. سب کچھ اگر آپ پورے جائزہ لے کر دیکھیں، ان ساری چیزوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے شریعت نے وہ اس بات کا اہتمام کیا کہ گھر کا شیرازہ نہ بکھرے، گھر بے حیائی کی طرف نہ جائے، گھر غلط ماحول کی طرف نہ جائے. اصل بات یہ، اس لیے ہمارے دلوں میں یہ بات رہے کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر، جو اللہ کا حکم بلند کرے گا اللہ اس کو اونچا فرمائیں گے. تو بھائی ہم اپنے گھروں پر توجہ دیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے اگر ہمارے کوئی شاگرد ہیں تو ان پر توجہ دیں، دین منتقل کریں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ اور تربیت کو اپنائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی یہ گفتگو ہمارے لیے ایک
مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ چراغ جسے دیکھ کر لوگ اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں، اور وہ چراغ جو جلتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے آس پاس کے کئی علاقوں کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی اور ان کی گفتگو اسی چراغ کی مانند ہے جو ایک نہیں کئی علاقوں کو، ایک نہیں کئی دلوں کو بیک وقت روشن کیے رہتا ہے۔ مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب کی گفتگو آپ حضرات نے ملاحظہ کی، بڑی شاندار گفتگو، بڑی مدلل گفتگو، اور ہمیشہ کی طرح بہت دھیمے انداز میں مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے۔ عزیزان گرامی، معہد العزیز الاسلامی کے تعارف، اس کی خدمات اور اس کے قیام سے لے کر اب تک کی تمام سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز پر مشتمل ایک بڑی شاندار قسم کی دستاویزی رپورٹ، ایک ڈاکومنٹری ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ڈاکومنٹری کو پلے کیا جائے تاکہ معہد العزیز کا ایک عمومی خاکہ اور ایک جائزہ آپ حضرات کے سامنے آ سکے، اور اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ تو معہد العزیز الاسلامی کی خدمات اور اس کے تعارف پر مشتمل ڈاکومنٹری آپ حضرات ملاحظہ کریں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ معہد العزیز، معہد العزیز، معہد العزیز الاسلامی خواتین اور بچوں کی دینی تعلیمی اور دعوتی تربیت کے لیے قائم کیا گیا ایک آن لائن ادارہ ہے جو معاشرے کے ان خاص طبقات میں تعلیم دین اور انہیں ہنرمند بنانے کے لیے مختلف سکلز پر مبنی کورسز کے لیے آج سے 4 سال قبل معرض وجود میں آیا۔ معہد العزیز الاسلامی کو شفیق الامہ پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور علمی جانشین حضرت مولانا مفتی اویس عزیز کی عمومی سرپرستی حاصل ہے۔ اس ادارے کو جید علماء کرام اور بزرگان دین کی سرپرستی اور جدید علوم سے منسلک چیدہ افراد کی مشاورتی خدمات حاصل ہیں۔ معہد العزیز الاسلامی میں مختلف کورسز کے ذریعے خواتین اور بچوں کو فکری، علمی اور عملی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ بطور فرد معاشرے میں دین متین کی خدمت اور عصر حاضر کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ادارے کا دوسرا ہدف عام خواتین کے لیے بنیادی دینی تعلیم پر مشتمل کورسز کا انعقاد ہے، جس کے ذریعے انہیں فرائض و واجبات اور بنیادی مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ شریعت محمدی کی مکمل پیروی کر سکیں۔ معہد العزیز کی خدمات کا مختصر جائزہ۔ ادارہ اس وقت خواتین اور بچوں کے لیے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، تجوید قرآن اور تفہیم قرآن سمیت علوم اسلامیہ یعنی قرآن، حدیث، فقہ، عربی زبان اور دیگر معاون علوم کی تعلیم کے ساتھ عصری اور فنی علوم کی ترویج کے لیے مصروف عمل ہے۔ ادارے کے اہم ترین کورسز میں علوم قرآنیہ، علوم حدیث، علوم فقہ، 1 سالہ فہم دین، 2 سالہ دراسات دینیہ کورسز سمیت مختلف موضوعات پر کورسز نمایاں ہیں۔ ادارہ آن لائن دارالفتاح کے ذریعے جید مفتیان کرام کی زیر نگرانی خواتین کے مسائل پر سر حاصل، آگاہی اور ان کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔ نیز موقع کی مناسبت سے مختلف ورکشاپس اور خواتین کی صحت کے حوالے سے ماہانہ بنیادوں پر ڈاکٹرز کے ساتھ مفید نشستیں بھی ہوتی ہیں۔ سال بھر اہم ترین عنوانات پر ہونے والے شارٹ کورسز سے اب تک سینکڑوں خواتین مستفید ہو چکی ہیں۔ خواتین کے گھر بیٹھے جدید فنی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف جدید فنی کورسز کا اجرا معہد کا انوکھا اعزاز ہے۔ اس میں کمپیوٹر سے متعلق مختلف اہم اور ایڈوانس کورسز میں ماہر اساتذہ کا انتخاب معہد العزیز کا خاصہ ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر خصوصی طور پر خواتین کے لیے گزشتہ 2 سال سے سالانہ ربیع الاول اسپیشل سیمینار اور مختلف اہم مواقع پر اکابر علماء کی واعظ و نصیحت کا اہتمام معہد العزیز کی ایک شاندار روایت ہے۔ رفاہی خدمات۔ ملک میں آنے والے قدرتی آفات کے موقع پر رفاہی فلاحی خدمات میں بھی معہد العزیز الاسلامی نے اپنے حصے کا دیا جلانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ گزشتہ سال آنے والے سیلاب میں بڑے پیمانے پر امدادی رقوم، اشیاء خوردنوش، اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو مختلف علاقوں میں اپنے سماجی ورکرز اور شیخ زکریا ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے ممکن بنا کر ادارے نے ملک و قوم کی خدمت میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ ناظرین، آپ بھی فروغ دین کے اس شاندار مشن میں معہد کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دست تعاون بڑھا کر خواتین اور بچوں میں دینی تعلیم کو عام کرنے میں آپ ہمارا دست و بازو بن سکتے ہیں، جس کا اجر ایک نہیں کئی گنا بڑھ کر خداوند عطا فرمائے گا۔
مزید تفصیلات کے لیے معہد العزیز الاسلامی کا آفیشیل فیس بک پیج وزٹ کیجیے اور بذریعہ واٹس ایپ اس نمبر کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں 0322586836 اس عظیم مشن کی آبیاری ہم سب کی ذمہ داری۔ عزیزان گرامی، معہد العزیز الاسلامی کی خدمات اور اس کے تعارف پر مشتمل ایک شاندار خوبصورت اینیمیٹڈ ڈاکومنٹری آپ حضرات نے ملاحظہ کی، اور اس میں وہ تمام خدمات تو شاید کور نہ ہو سکی ہوں جو اس ادارے نے اب تک ان گزشتہ سالوں میں سر انجام دی ہیں، لیکن مجھے امید ہے ایک عمومی خاکہ اور جائزہ ضرور آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہوگا۔ میں اس نشست کو آگے بھی بڑھاؤں گا اور اختتامی لمحات بھی ہیں۔ امید ہے کہ یہ اس کانفرنس سے آپ حضرات مستفید ضرور ہوئے ہوں گے، اور یہ آواز بہت دور تک گئی بھی ہوگی اور انشاءاللہ یہ آواز پہنچے گی بھی۔ وہ کسی نے کہا تھا، میں یہ 4 لائنیں معہد العزیز الاسلامی، اس کے سرپرست، ان کے منتظمین کے نام کرنا چاہوں گا۔ کسی نے کہا تھا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست خود ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ معہد العزیز الاسلامی اس ادارے نے اپنے حصے کا دیا جلایا، اور کیا خوب جلایا، اور اس دیے سے کتنے دلوں کو روشن کیا، اور کتنے ان تاریک دلوں کو علم کی روشنی دی، ان کو اس فن کی روشنی دی جو آج کے زمانے کی آواز بھی ہے اور آج کے زمانے کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کریم ان خدمات کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، نشست کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر قبل اس کے کہ اس نشست کا اختتام کیا جائے، اس ادارے کے سرپرست اور اس ادارے کی ہر اعتبار سے عمومی سرپرستی کرنے والے محترم جناب مفتی اویس عزیز صاحب اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں گے، اختتامی گفتگو کریں گے اور دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس نشست کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وأصحابه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترمات، طالبات، صاحبات اور معلمات، صاحبات، منتظمات و مدیرہ صاحبہ اور جملہ شرکاء جو یہاں موجود ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج 27 جنوری 2024 کو معہد العزیز الاسلامی کی زیر سرپرستی معہد کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت سی قیمتی نصیحتیں اپنی معلمات صاحبات کی سنی ہیں۔ ہمارے مخدوم بزرگ حضرت شیخ الحدیث حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کے مبارک کلمات بھی سنے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ بہت ہی سعادت مندی، خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج
1 سالہ فہم قرآن و حدیث کورس، پھر 1 سالہ تحفظ ختم نبوت کورس، اور پھر حضور سرور کائنات امام الانبیاء فخر موجودات ہمارے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس، اور پھر اس کے بعد 2 سالہ دراسات دینیہ اور عربی لینگویج تعلم العربیہ کورس کی تکمیل پر ہماری خوش نصیب 484 فاضلات کے اعزاز میں اس بابرکت تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مدیرہ صاحبہ اور معلمات صاحبات کی، ان تمام کا، کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو بھی اس بابرکت تقریب کے اختتام پر دعاؤں کے لیے مجھے بھی شامل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات، اس کے ثمرات ہمارے گھروں تک، ہماری اولادوں تک اور ہم سب تک پہنچائیں اور ہمیں ان کی برکات سے مالا مال فرمائیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کر دے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ نبی معظم امام الانبیاء نبی مہرباں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ اب ان 2 فرمانوں کو، فرمان الہی اور فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر سوچئے بھی اور غور بھی کیجئے کہ حقیقت یہ ہے، انسان جب زیور تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو واقعی وہ باوصف انسان ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں تعلیم یافتہ حضرات کی قدر و قیمت رہی ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی اور عروج کی خواہش ایک بے بنیاد خواہش ہے۔ انسان کی نافعیت کے لیے دینی تعلیم، اسلامی تربیت، ایمانی شائستگی اور انسانی عادات و آداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت مچھلی کے لیے پانی کی ہے، کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان ان اصولوں، ان احکامات کے بنا بالکل بے وقت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تعلیم وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے مردوں کی مسیحائی عمل میں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں دینی تعلیم کے حصول کی افادیت و اہمیت کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کو آباد رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک تناسب سے مرد و خواتین کی تخلیق ہوتی رہی۔ مکلف بن جانے کے بعد یہ دونوں، یعنی مرد و خواتین کی ذمہ داریاں الگ الگ طے کر دی گئیں۔ مردوں کو بطور خاص گھر سے باہر کے خارجی معاملات کے نگران بنا دیا، جبکہ خواتین کو گھر کے اندرونی معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، اور اسے تاکید کی گئی کہ اے بنت حوا، تیری عزت اور آبرو
اور تیری دنیاوی و اخروی فلاح و بہبود گھر کے چراغ بنے رہنے میں ہے، اس کا شمع محفل بننا اسلام کو پسند نہیں۔ باہر گھومنا پھرنا بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، یہ اس کی اسلام نے نہ اجازت دی ہے اور نہ اسلام اس طریق کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، آپ حیاداری پردہ داری کے ساتھ اپنے محارم کے ساتھ جائیں تو اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کائنات کے رب جل شانہ نے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ان سب کا مکلف جیسے مردوں کو بنایا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی اس کا مخاطب بنایا ہے۔ اسی لیے علم کا حصول دونوں ہی صنفوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم کے جو ذرائع ہیں تحصیل علم کے لیے، علم پانے کے لیے، یعنی انسان کی ظاہری حواس، عقل و فہم اور دوسرے انسانوں سے استفادہ کی صلاحیت مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور خواتین میں بھی پائی جاتی ہے۔ جہاں اس امر کا انکار اسلامی نقطہ نظر سے ناممکنات میں سے ہے کہ مردوں کے لیے اتنا علم اور اتنی دینی تعلیم بے حد ضروری ہے جن سے وہ دین پر صحیح طور سے عمل پیرا ہو سکیں اور شریعت مطہرہ کے مطالبات کو روح و عمل لا کر شریعت کی نگاہ میں معتبر بن سکیں، تو وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ خواتین کے لیے دینی تعلیم و تربیت سے آگاہ ہونا اور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا آئندہ کی دائمی حیات کے لیے، دائمی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اور اسی دینی تعلیم و تربیت کو روح عمل لا کر ایک عام قومی بیداری اور اجتماعی شعور کو ترقی دینے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ میری محترمات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چونکہ عورت کے کئی رنگ ہیں، کئی روپ ہیں، کئی صفتیں ہیں، کبھی وہ رحمت کی شکل میں بیٹی کا روپ لیے ہوتی ہے تو کبھی پیاری بہن، کبھی کسی کے شریک حیات ہوتی ہے تو کبھی ماں کی شکل میں سایہ دار درخت۔ اس لیے اس کی ذمہ داریاں ان رنگوں کو، ان اوصاف کو، ان مقامات کو، مرتبوں کو دیکھ کر مردوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے لیے تعلیم کے زیور کی قیمت سونے چاندی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ عورت کو معاشرے کا ایک فضول صنف شمار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ہمارے آقا اور مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو حکم الہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین، اسی طرح بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنی بیٹی کو خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت دے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ طبرانی شریف کی یہ روایت ہے۔ بہت سے محدثین، فقہاء، مفسرین سب نے اس پر لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم نسواں کے سلسلے میں ایک پورا باب قائم کیا ہے۔ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام کو نصیحت اور ہدایات
دیا کرتے تھے اور نصیحتیں کیا کرتے تھے، ویسے ہی صحابیات کے درمیان بھی تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک بیٹی رحمت اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب اس کا دل اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو، وہ فاطمی کردار اور گفتار کا پیکر ہو۔ ایک عورت مرد کے لیے شریک حیات کی شکل میں روح حیات اور تسکین خاطر کا سبب اسی وقت بن سکتی ہے جب کہ اس کا دل سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سرشار ہو۔ وہ ایک مشفق اور ہر درد کا مداوا اور مصائب کی گرم ہواؤں میں ٹھنڈی صبح کی صورت میں ماں اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب اس کی گود بچے کے لیے پہلا اسلامی مکتب ثابت ہو۔ وہ اپنے بھائیوں کی محبتوں کا مرکز و ملجا اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس کے جذبات و احساسات ویسے ہو جائیں جیسے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جذبات اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی وفات کے بعد امت کے سامنے آئے۔ اسلامی زندگی کے سفر میں نام نہاد مغربی تعلیم و تہذیب کے دھوکہ دینے والے چراغ کافی نہیں ہیں، بلکہ اس سفر کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشن ستاروں سے نسبت رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مغربی تہذیب کے چراغ کسی بھی وقت بجھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے ستاروں کی روشنی ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ آج تعلیم گاہوں اور دینی تعلیمات کے متعدد ذرائع کے موجود ہونے کے باوجود دینی تعلیم سے بے رغبتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ جس مذہب نے دینی تعلیم کو تمام مردوں اور عورتوں کے لیے فرض قرار دیا ہو، اور جس مذہب میں علم و حکمت سے مزین قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہو، اور جس مذہب کی شروعات ہی اقرا یعنی تعلیم سے ہوتی ہو، اسی مذہب کے ماننے والے دینی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ اور اگر بات عورتوں کی مذہبی تعلیم کی جائے، نہ کہ محض عصری و مغربی تعلیم کی، تو معاملہ حد سے تجاوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مکتب ہوتا ہے، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اگر ماں ہی دینی تعلیم سے بیزار ہو تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ بچے پر کیا اثرات پڑیں گے۔ آج خواتین کو قرآن و حدیث کے مطالعہ کی فرصت نہیں، نتیجتاً وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اس حوالے سے متفکر نہیں ہوتی۔ خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں، اہل بیت اطہار کی سیرت سے واقفیت نہیں، ختم نبوت کے اہم موضوع سے مناسبت نہیں، طہارت اور عبادات بالخصوص نماز کی بجاوری تو دور کی بات، ان کے مسائل سے تشویشناک حد تک ناواقفیت ہے۔ حقوق والدین، حقوق خانہ داری سے غفلت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ٹھوس اسلامی تعلیمات سے دوری نے مسلم خواتین کو یہ منفی سبق پڑھایا کہ پردہ آزادی نسواں کے لیے سد راہ ہے اور نام نہاد ترقی کا دشمن ہے، اور اس کا چراغ خانہ ہونا قدامت پسندی ہے۔ اسے جدیدیت کا لبادہ اوڑھ کر محفل کی روشنی بن جانا چاہیے۔ مضبوط دینی تعلیمات سے لا علمی نے گھریلو جھگڑوں کو عام کر دیا ہے۔ دینی تعلیمات سے اجتناب نے طلاق کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے۔ دینی تعلیمات سے
بیگانگی نے بڑے بڑوں کی خدمت کو کار ثواب کے بجائے کار زحمت بنا دیا ہے۔ بقدر ضرورت دینی تعلیمات سے دوری اور مغربی تعلیمات سے قرب نے مسلمان خواتین کو امور خانہ داری انجام دینے کے بجائے آفیسز، ہوٹلوں، ہسپتالوں میں ریسیپشن کی زینت بنا دیا ہے۔ دینی تعلیمات سے صرف نظری نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے بدلے لڑائی جھگڑے کے طور طریقے سکھلا دیے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی زندگی کے جس موڑ پر آپ اسلامی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے، اس کا نتیجہ دینی تعلیمات کا زندگی میں نہ ہونا پائیں گے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اب آپ خود سوچئے میری محترمات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس سے کیسا وجود مراد ہے؟ کیا اسلامی اور دینی تعلیمات کی روح سے یکسر خالی مغربی وجود زن مراد ہے؟ آج ہر طرف عصری اور مغربی علوم کا غلغلہ ہے، شور ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ دینی تعلیم کو فراموش کر کے، دینی تربیت کو فراموش کر کے عصری تعلیم میں بالکلیہ لگ جانا اسلام کو کسی صورت پسند نہیں۔ اسلام اسے قابل اصلاح سمجھتا ہے۔ آج کے معاشرے میں دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے، اس سے کہیں زیادہ گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین کو ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں عورت کا دل اگر دینی تعلیمات سے منور ہوگا تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ وہ دیندار بیوی ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہر دل عزیز بہو بن سکتی ہے، اور نیک شفیق ساس ہو سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کی معلم اول بن سکتی ہے، وہ خاندانی نظام کو مربوط رکھ سکتی ہے، معاشی تنگی کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام مضبوط کر سکتی ہے، مے خانے کو مسجد اور بت خانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے، اولاد کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کے جذبہ سے سرشار کر سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ دینی تعلیم یافتہ عورت وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجہ کیسا خوفناک ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اور دینی تعلیم سے بے انتہا غفلت، یہ یاد رکھیے کہ وہ عورت کو شیطانی صفات والا بنا دیتی ہے۔ ضرورت اور وقت دونوں اور آج کے حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے اسلامی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام کی شریعت کی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے مزید بہت بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جانب سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کو تعلیم کے لیے مخلوط مقامات اور تعلیم گاہیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے لیے محفوظ مقامات اور تعلیم گاہیں ہونی چاہیے۔ خواتین کی تعلیم کے لیے سب سے محفوظ اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک جگہ خود اس کا گھر ہے۔ گھر میں ایسا انتظام اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو غیر اقامتی تعلیمی ادارے اور جامعات اور مدرسے ہیں، جہاں صرف لڑکیوں کو ہی تعلیم دی جاتی ہو اور تعلیم دینے والا تدریسی عملہ جو ہے وہ خواتین پر ہی مشتمل ہو۔ ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کا مناسب انتظام اور اہتمام کیے بغیر دین کا ذوق اور دین کا فہم پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے ہم سب کا اولین فرض ہے کہ آنے والی نسل کو
اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے کوئی ایسا معقول نظام تعلیم مرتب کریں کہ جس کے ماتحت ہم اپنے بچوں کو مخصوص اوقات میں خالص دینی ماحول میں دینی تعلیم اور اگر ضرورت ہے تو ہنرمندی کی تعلیم دلا سکیں۔ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ ہمارے حضرت مرشد پاک حضرت جی مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کی دعاؤں اور توجہات سے قائم یہ آن لائن تعلیمی ادارہ معہد العزیز الاسلامی اسی منہج کو لے کر، شریعت کی منشا کو لے کر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور پوری پردہ داری کے ساتھ شرعی اصولوں کے مطابق وہ قوم کی ہزارہا بچیوں کو تعلیم کے زیور سے عقائد، معاملات اور امور خانگی اور دوسرے ہنر، تحفظ ختم نبوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث فہم کے کورسوں سے مزین کر چکا ہے۔ بے شمار خواتین کے ہمیں خود ایسے میسیجز آئے کہ جنہوں نے معہد العزیز سے تعلیم حاصل کی اور اپنے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے حلال روزی کمانے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر حلال کمائی بچوں کو بھی کھلائی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو قرآن کے نور، شریعت کے نور، ذکر اللہ اور درود شریف کے نور سے منور کر دیا، اور ان کے اثرات ان کے بچوں پر پڑنا شروع ہو گئے۔ معہد العزیز میں آنے والی تمام خواتین الحمدللہ اور اس کے کورسوں میں شامل بچیاں وہ ذکر، تلاوت، نمازوں کے اہتمام، نوافل کا اہتمام، ذوق، شوق، صدقات اور اسی طرح بڑھ چڑھ کر خدمت خلق میں پوری طرح حصہ دار ہیں۔ اور سب سے امتیازی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس کی ساری معلمات ماشاء اللہ صاحب نسبت ہیں، اور ان کے دل میں ایک درد ہے دین کا، اور وہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی کورس بھی کراتے ہوئے دین کی منشا کو، شریعت کی منشا کو سامنے رکھتی ہیں۔ اور اس کا ایک امتیاز جو ہمارے حضرت کو ایک درد تھا وہ درود شریف کی کثرت اور اشاعت ہے، جس پر میں مدیرہ صاحبہ، منتظمات اور بالخصوص تمام معلمات صاحبات کو اور ہر طرح کے کورسوں کے شرکاء کو، وہ لینگویج کورس ہوں، وہ ہنرمندی کے کورس ہوں، وہ فہم قرآن و حدیث کورس ہوں، دراسات دینیہ کورس ہوں، وہ عربی لغت کے کورس ہوں، جیسے جو خدمت، کیلیگرافی کے کورس ہوں، ان سب کو اور ان کی نگرانوں، معلمات سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ اس کاوش کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور روز قیامت ہمارے لیے رضائے الہی اور نیک نامی کا ذریعہ بنے، حوض کوثر کا جام نصیب ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کی تمام مشکلات بھی آسان کرے اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ تو معہد العزیز کو کی تمام انتظامیہ کو میں پھر بہت دل سے، صمیم قلب سے، میں تو گناہگار آپ کا خادم ہوں، تو صمیم قلب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی جن بچیوں کو یہ انعام اور یہ اعزاز مل رہا ہے، جن کی تعداد 484 ہے، آپ خود دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کتنی بڑی خدمت ہے کہ جن کو مختلف کورسوں سے آج فراغت ہو رہی ہے، ان کو سندات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے، معاشرے کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں، نور ایمانی کا ذریعہ بنائیں۔ جتنا ممکن ہو، آج کل انتخابات کا دور ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کو سامنے لائیں جو اسلام، پاکستان، عوام سے محبت کرنے والے ہوں، وہ لوگ جو صرف نعرے لگاتے ہیں، وہ لوگ جو انتشار، خلفشار اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں اور ڈھول ڈھمکے باجے اور ہماری اخلاقیات کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے پاکستان اور اسلام کو محفوظ فرمائے، اور یہ دعائیں بھی بہت زور و شور سے کریں، ذکر، درود شریف، 2 رکعت صلاۃ حاجت روز پڑھیں کہ یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے افواج، ہماری عوام، ہماری اقوام، ہمارے دینی مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مدارس، مراکز، سب کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جن کی برکت سے اللہ نے یہ باغ و بہار ہمیں نصیب فرمائی ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ میں ہمیشہ معہد العزیز کی تمام انتظامیہ
معہد العزیز کی منتظمات، معلمات اور معاونات صاحبات سب کے لیے جتنا جو جس طرح تعاون اس پلیٹ فارم کے ذریعے کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر مقدر فرمائے۔ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے بدلے آپ کو بار بار ادب و عظمت کے ساتھ حرمین پاک کی حاضری نصیب فرمائیں، بے رشتوں کو حلال رشتے، نیک رشتے نصیب فرمائیں، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد، اور جو روزگار سے محروم ہے اللہ انہیں حلال پاک طیب وافر رزق نصیب فرمائیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے آج کہ اس موقع پر میں ایک دفعہ پھر اس تقریب کے اختتام پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں دینی تعلیم کے حصول کی توفیق دے۔ اب معہد العزیز کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے کہ وہ عصری کورس بھی دینی ماحول میں دے رہے ہیں، شریعت کی منشا کے مطابق دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دینی تعلیم اور عصری تعلیم بھی شریعت کی منشا کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق دیں کہ ہماری اخروی اور دنیاوی بلکہ اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور تعلیمی فلاح و بہبود کا راز اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے۔ اس کے علاوہ سب نفس کا دھوکہ ہے، اس کا فائدہ عارضی اور وقتی ہے، ہم اسے سمجھیں۔ شریعت یہی چاہتی ہے، وقت یہی چاہتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی کا خوف اور یاد اور ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنا نصیب فرما دیں، حضرات صحابہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا اپنانا نصیب فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بزرگوں سے جو تعلیمات ملی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور آخر میں وہی نصیحت جو ہمیشہ کرتا ہوں، جو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ سے ان کو ورثے میں یہ نصیحتیں ملی تھی مدینہ منورہ میں، کہ فرمایا کہ موت کو ہر وقت دل سے یاد رکھو، ایک دن ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، کہیں ہم سیاہ رخ ہو کر اپنے کریم رب کے سامنے نہ چلے جائیں۔ مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں۔ اور دوسری نصیحت فرماتے تھے، ہر کام میں اتباع سنت کا اہتمام کرو، یہ نہ دیکھیں میرا شوہر ناراض، میرا بیٹا ناراض، میرا بھائی، میرا باپ ناراض ہوگا، یہ دیکھیں کہ کس کام سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اس کو مقدم رکھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے حبیب کا نمونہ بہترین نمونہ ہے، اور اس میں محبوبیت بھی ہے۔ اور تیسری نصیحت جو فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ غموں سے بے غم ہونا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، تکلیفوں کا مداوع چاہتے ہو، خوشیاں گھروں میں، زندگیوں میں، اولادوں میں لانا چاہتے ہو، روزگاروں میں لانا چاہتے ہو، تو درود شریف کی غیر معمولی کثرت شروع کر دو۔ درود شریف ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ہمیں دین کی اشاعت کے لیے قبولیت نصیب فرمائے۔ درود شریف کی خود کثرت اولاد کو کثرت والا اور معاشرے کو اس طرح متوجہ کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما دیں۔ اللہ پوری امت مسلمہ، اہل فلسطین پر، اہل غزہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، پوری امت مسلمہ پہ رحمت نازل فرمائے، تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائیں، مشکلات میں جو گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، اور اللہ پاکستان کے ہر چپے کی حفاظت فرمائے، یہاں بسنے والی افواج، عوام، اقوام سب کی اللہ پاک حفاظت، مدد اور نصرت فرمائیں۔ اللہ ہمارے جامعہ دارالعلوم زکریا، معہد العزیز الاسلامی سمیت تمام اداروں کی حفاظت بھی فرمائیں، کفالت بھی فرمائیں، اور آپ تمام شرکاء جو مائیں بہنیں بیٹیاں اور جہاں تک آواز جائے آپ کے ذریعے مرد حضرات سنیں، اللہ سب کی تمام حاجات شرعیہ کو قبولیت تامہ نصیب فرمائیں۔ اور آج کی شرکاء کو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد۔ اللہ ہم سب کو خیروں کی توفیقات نصیب فرمائیں، شرور سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم جناب مفتی اویس عزیز صاحب سرپرست معہد العزیز الاسلامی آپ حضرات سے مخاطب تھے، اور اب میرا خیال ہے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج کی یہ نشست بہت شاندار رہی، میں نے تو بہت کچھ اس نشست سے سیکھا ہے، استفادہ کیا ہے، اور یہ نشستیں اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ تکرار ہوتا رہے، تاکہ وقت کے ساتھ یاد دہانی ہوتی رہے، مذاکرہ ہوتا رہے، اور ہم دوبارہ سے
کبھی کبھار انسان اپنی مصروفیات میں مستقل مزاجی کے ساتھ جب رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی نشستیں، علماء کرام کی گفتگو یہ بہت ضروری ہوتی ہے، جو ہمیں واپس اپنے ٹریک پر لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آج کی اس نشست سے اتنا ہی، امید ہے آپ حضرات اس سے بھرپور مستفید ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رہیں، اللہ کرے کہ ان دینی اداروں کی آوازیں لگتی رہیں اور اللہ کریم ان علوم دینیہ کی ان درسگاہوں کو یوں ہی سدا شاد اور آباد رکھے اور ان کی آواز کو چہار دانگ عالم عام اور تام کرے، تاکہ تشنگان علم اس چشمے سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ اپنے میزبان عامر عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ کی امان۔